وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ الجاثیہ آیت نمبر 23۔ آج کا موضوع کیا ہمارا معبود حقیقی ہمارا نفس ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلهم كالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاهم ومماتهم ساء ما يحكمون۔ کیا وہ لوگ جنہوں نے برائیاں کما رکھی ہیں یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم انہیں ان لوگوں کی مانند کر دیں گے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے کہ ان کی زندگی اور ان کی موت برابر ہو جائے؟ جو دعویٰ یہ کفار کر رہے ہیں نہایت برا ہے۔ وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اور اللہ نے آسمانوں اور زمین کو حق پر مبنی حکمت کے ساتھ پیدا فرمایا، اور اس لیے کہ ہر جان کو اس کے اعمال کا بدلہ دیا جائے جو اس نے کمائے ہیں، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ سامعین کرام، سورہ الجاثیہ آیت نمبر 23۔ لفظی ترجمہ: افرأیت، بھلا دیکھا ہے تم نے اس شخص کو، من اتخذ الہہ ہواہ، جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے، وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ، اور اللہ نے باوجود سمجھ کے اس کو گمراہ کر دیا ہے، وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ، اور اس کی سماعت، اور وقلبہ، اور دل پر مہر لگا دی ہے، ختمہ مہر لگا دی ہے اس کے کان اور دل پر، وجعل علی بصرہ غشاوہ، اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے، فمن یہدیہ من بعد اللہ، اب کون اس کو ہدایت کر سکتا ہے اللہ کے بعد؟ افلا تذکرون، پھر تم سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ سامعین کرام، وہی بات ہے جو اس سے پہلے کہی جا رہی تھی، اور آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے برائیوں کا تذکرہ کیا کہ ام حسب الذین اجترحوا السیئات، کہ جو لوگ برائیاں کر رہے ہیں تو وہ برابر نہیں ہو سکتے، اور اللہ تعالیٰ نے ظالم قرار دیا ہے ان لوگوں کو جو اپنی خواہشات کے تحت زندگی گزارتے ہیں۔ بہرحال آج کی جو آیت ہے ایک بنیادی مضمون ہے اس میں سامعین کرام، اور وہ آپ کو میں بتاتا رہتا ہوں، دوبارہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے بتا رہا ہوں کہ دیکھیں، دنیا میں دو راستے ہیں زندگی گزارنے کے، دو مختلف طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو ہمیں نفس ہمیں بتاتا ہے، یا ہم جو ظاہری عقل سے سوچ سمجھ سے کام لیتے ہیں، ایک وہ طریقہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے قرآن اور اپنے پیغمبر کے ذریعے۔
لہٰذا آپ نے وہ حدیث مشہور سنی ہوگی، اللہ تعالیٰ کے رسول نے فرمایا کہ میں تمہیں ترکت فیکم امرین ان اعتصمتم لن تضلوا ابدا، کتاب اللہ و سنتی، کہ دو چیزیں میں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم نے اس کو مضبوطی سے پکڑ لیا تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ تو وہ اللہ کی کتاب ہے اور میرا طریقہ ہے۔ سامعین کرام، بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم انسان کی کامیابی اور ناکامی کی بنیادی وجوہات سے آگاہ ہو جائیں۔ آج کا جو سبق ہے بہت واضح ہے اور بہت اچھے طریقے سے اس میں وضاحت ہے۔ دیکھیں، معبود وہ ہستی ہوتی ہے جس کا آپ کہنا مانیں۔ اگر آپ نے خواہشات نفس کے مطابق اپنی زندگی گزاری تو آپ کا معبود کون ہے؟ نفس ہو گیا۔ یعنی اگر آپ نے نفسانی خواہشات کی مان لی یا اپنے جی کی مان لی یا اللہ کے سوا کسی بھی ہستی کی مان لی، وہ آپ کا معبود ہے۔ اور یہاں یہ بات بھی میں عرض کر دوں سامعین کرام کہ جو مقصود ہوتا ہے وہی معبود ہوتا ہے۔ یعنی جو آپ کا مقصد حیات ہے تو وہ آپ کی ترجیح بن جائے گی۔ یہ تو بالکل واضح بات ہے، اس میں تو کوئی خاص اتنی دلیل کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ آپ زندگی میں انسان کسی نہ کسی مقصد کا تعین کرتا ہے، یا ظاہر کا یا باطن کا۔ عام طور پہ تو میں اور آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، یہ معاشرہ تقریباً تمام انہوں نے مقصد حیات کے لیے ظاہر کا انتخاب کر لیا ہے۔ اب ظاہر ہی ان کی ترجیح بن گیا ہے۔ جب ظاہر ترجیح بن جائے تو آپ کا ہادی، آپ کا معبود پھر نفس ہوگا۔ یعنی آپ نفسانی تقاضوں اور خواہشات کے مطابق زندگی گزاریں گے، ہدایت کا آپ سے کوئی واسطہ نہیں ہوگا۔ اور بالکل یہ آسان ہے سمجھنا، جس طریقے سے آج ہم نے قرآن کو نظر انداز کر دیا ہے ہدایت کے طور پہ، یعنی اس سے ہم ہدایت لینے کے لیے تیار نہیں ہیں، اس کے فرامین پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے خواہشات یا ظاہر دنیا کو اپنا مقصود بنا لیا ہے۔ جو مقصود ہوگا وہی معبود ہوگا، یعنی جو مقصود ہوگا وہی آپ کی ترجیح ہوگی۔ یہ بعض اوقات ایسے الفاظ آ جاتے ہیں کہ مجھے یوں لگتا ہے کہ آپ ان ظاہری الفاظ کے دھوکے میں آ جائیں گے اور آپ لیکن آج کی جو وہ ہے، یعنی یہ آیت جو ہم نے پڑھی ہے، ارائیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا دیکھا ہے تم نے اس شخص کو جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے اور یہ گمراہ ہو گیا ہے۔ تو بہرحال خواہشات نفس پر کو اپنا یعنی معبود بنا لینا، آپ نے کہیں سنا ہے کسی بھی آدمی سے، پاکستان کے مسلمانوں کے کسی بھی فرد سے آپ سے سنا ہے کہ بھئی میرا معبود تو میری خواہشات ہیں؟ سنا ہے آپ نے؟ نہیں سنا، کوئی ایسا دعویٰ بھی نہیں کرتا، میں نے بھی نہیں سنا، لیکن نفس کے کہنے پہ تو چلتے ہیں۔ آپ یقیناً میری تائید کرتے ہیں کہ ہاں ہم تو چلتے ہیں نفس کے کہنے کے۔ ہر شخص جو ہے خدا بن بیٹھا ہے، وہ کہتا ہے میں کی رٹ لگا لی ہے کہ میں۔ تو بہرحال یہ ساری باتیں ہیں، اس کو ذرا خوب سوچ سمجھ کے دیکھیں۔ قرآن ہمیں حقیقت بیان کرتا ہے۔ قرآن حقیقت کیا ہے وہ ہمیں دیکھیں۔ معبود کی تعریف یہ ہے کہ آپ اس کا کہنا مانیں، بس جس کی آپ اطاعت کریں، جس کے سامنے آپ سر جھکا دیں، خواہش یعنی سر اطاعت خم کر دیں، تو وہ پھر آپ کا معبود ہے۔ یہ معبود کی حقیقی تعریف ہے سامنے کرام۔ اللہ تعالیٰ اگر معبود ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اللہ کی ماننی ہے، اللہ کو ماننا بھی ہے اور اللہ کی ماننی بھی ہے۔ لیکن ہم اللہ کو مانتے ہیں لیکن اللہ کی نہیں مانتے، بلکہ نفس اور شیطان کی مان لیتے ہیں۔ ایک اور آیت سامنے کرام میرا دل چاہ رہا ہے میں آپ کو سنا دوں، سورہ یاسین کی۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہم سے خطاب کر کے کہے گا کہ الم اعہد الیکم یا بنی آدم، کہ اے بنی آدم کیا میں نے تمہیں تاکید نہیں کی تھی اللہ تعبدوا الشیطان، کہ شیطان کی عبادت مت کرنا، وان اعبدونی، اور میری اطاعت کرنا، میری عبادت کرنا، ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے۔
آپ نے کبھی ایسے شخص کو سنا ہے، یعنی جو خواہشات کا بندہ ہے، اس سے کبھی، یعنی ایسے بندے تو آپ کو کافی مل جائیں گے گلی کے ہر موڑ پہ مل جائیں گے ایسے بندے جنہوں نے میں کی رٹ لگائی ہوئی ہے، اللہ اللہ نہیں کہتے، میں کہتے. تو ایسے لوگ، لیکن آپ نے کبھی کلی کے موڑ پہ جو شخص ملتا ہے اس سے آپ نے یہ سنا ہے کہ بھئی میں تو شیطان کی عبادت کرتا ہوں، شیطان میرا معبود ہے؟ یقیناً نہیں سنا، میں نے بھی نہیں سنا. اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ ہے جو ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی بات. اصل تو یہ ہے سامنے کرام، اگر بالکل واضح طور پہ میں آپ کو بتاؤں کہ عبادت کہتے ہیں کہنا ماننے کو. جس کا آپ نے کہنا مانا وہ آپ کا خدا ہو گیا، یعنی قرآن کے ترجمے کے مطابق. اب نفس کا کہنا مانا، نفس آپ کا معبود ہو گیا، نفس کی آپ عبادت کر رہے ہیں. شیطان کے وسوسوں پر چلے آپ، تو شیطان کی آپ عبادت کر رہے ہیں. کیوں اس کے حکم کے سامنے سر جھکا دیا نا؟ اس نے ایک وسوسہ ڈالا، آپ نے اس کے حکم کے سامنے سر جھکا دیا. وہ کہتا ہے مال مت خرچ کرو اللہ کی راہ میں، آپ کہتے ہیں لبیک. کہتا ہے اللہ کو منزل نہ بناؤ، آپ کہتے ہیں لبیک. وہ کہتا ہے دنیا کو منزل بنا لو، آپ کہتے ہیں لبیک. آپ کہتے ہیں بیوی کے ساتھ، وہ کہتا ہے بیوی کے ساتھ برا سلوک کرو، آپ کہتے ہیں لبیک. بیوی کو شیطان کہتا ہے کہ شوہر کو اپنی جوتی کے برابر سمجھو، آپ وہ کہتی ہے لبیک. شیطان کہتا ہے شوہر کی عزت مت کرو، اس کی اطاعت بھی نہ کرو، اپنی منوانے کی کوشش کرو. وہ کہتی ہیں، بیوی صاحبہ کہتی ہیں لبیک شیطان، تم جو کہہ رہے ہو تو میرے دل کی خواہش ہے، میں کیوں نہیں تمہاری خواہش پر عمل کروں گی. یہ ساری عبادتیں ہیں، یہ ساری بندگی ہے. دیکھیں بندگی اللہ کی ہے، عبادت اللہ کی ہے. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تمہارے رب کا قطعی فیصلہ ہے یہ کہ تم اس کے سوا کسی کی بھی بندگی. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی بندگی کرو اور اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک مت کرو. لیکن ہم نے تو شریک کر لیا ہے، اللہ کے سوا اور بھی معبود ہیں. اور تو یہ ساری باتیں ہیں سامنے کرام. اصل میں اگر اس مضمون کو ایک اور انداز سے آپ کے سامنے بیان کروں تو بہتر ہے. وہ یہ ہے کہ اصل میں جو کہنا ماننا ہوتا ہے یہ آپ کی ترجیحات، آپ کی دنیا میں زندگی گزارنے کی ترجیحات کیا ہیں، اس کے مطابق پھر آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ میں نے کس کی ماننی ہے. اگر آپ کی ترجیح جو ہے ظاہر ہو گئی، ظاہر دنیا ہو گیا، ظاہر ہو گیا، تو پھر آپ کہنا مانیں گے ظاہر کا. لوگ کیا کہیں گے، یہ آپ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ لوگ کیا کہیں گے، ناک کٹ جائے گی ہماری معاشرے میں. بس جس طرح لوگ کرتے ہیں اسی طرح ہم کریں گے. شادی کریں گے تمام فضول رسم و رواج کے ساتھ، آپ کہتے ہیں لبیک، اسی طرح کریں گے. تو بات یہ ہے کہ ایسا یعنی یہ ایک غلط تصور ہے کہ ہم عبادت کو الگ چیز ہم نے سمجھ لیا ہے. عبادت کو ہم نے سمجھ لیا ہے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. ایسا ہے کہ نہیں؟ بھئی نماز پڑھو، روزہ، تو اس کو ہم نے محدود کر دیا ہے. عبادت کو ہم نے محض چند افعال تک محدود کر دیا ہے. مثال کے طور پہ ایک شخص نے چہرے پر داڑھی شریف سجا لی ہے، امامہ شریف باندھ لیا ہے، اور پھر وہ اس کی منزل اللہ نہیں ہے، اس نے یہ شکل ایسی بنا لی ہے. منزل اس کی ظاہر ہے، تمام سوچ و فکر اس کی ظاہر ہے، یہ شکل اس نے اپنی ایسی بنا لی ہے. تو کیا یہ عبادت کر رہا ہے؟ ایسا نہیں ہے سامنے کا. تو یہ چند ظاہری افعال و اعمال کو آپ نے عبادت سمجھ لیا ہے. اس کو یہ طرز فکر چھوڑ دیں، اور اس سلسلے میں آپ کو یہ آج کی جو آیت نمبر 23 ہے سورہ الجاسیہ کی، یہ بہترین رہنمائی کر رہی ہے کہ آپ ذہن کیا بنائیں. اس سے ہمارا یہ ذہن بنتا ہے اور بننا چاہیے کہ بھئی اگر ہم نے نفسانی خواہشات کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں
اور ہمیں اللہ کی ہدایت کا پاس نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی ہمیں فکر نہیں ہے، تو اب شیطان ہمارا معبود ہے، نفسانی خواہشات ہمارا معبود ہے، اور ہم گمراہ ہو چکے ہیں۔ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ، اور یہ گمراہ ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو گمراہ کر دیا ہے علم کے باوجود۔ کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ نے تو دیکھنے کے لیے آنکھیں، سننے کے لیے کان، حق سننے کے لیے کان دیا تھا، حق دیکھنے کے لیے آنکھیں دی تھی، حق سمجھنے کے لیے دل دیا تھا، قلب، جو سوچ و سمجھ کا بنیادی مرکزہ ہے۔ تو آپ نہ سوچ و فکر سے کام لے رہے ہیں، آپ نہ کسی کی بات سننے کے لیے تیار ہیں، آپ نہ حق دیکھنے کے لیے تیار ہیں، تو اب آپ یقیناً آپ گمراہ ہوں گے۔ یعنی جو ہدایت و اسباب کے آلات تھے آپ ان سے کام نہیں لے رہے۔ اور یہ مرض اگر آپ دیکھیں اور سمجھیں اس کو، یہ مرض عام ہے۔ ہم جو ہدایت کے اسباب و آلات ہیں، جو کہ بصارت ہے، سماعت ہے اور دل ہے، یہ سارا لہم قلوب، اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ بالکل واضح طور پہ فرمایا لہم آذان لا يسمعون بها ولہم اعین لا يبصرون بها ولہم اولئک کالانعام بل ہم اضل۔ ان کی مثال جو ہے وہ جانوروں کی سی ہے، بلکہ یہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ یہ اضلہ اللہ علی علم، اللہ نے گمراہ کر دیا ہے، یعنی اللہ کے قانون کے مطابق یہ گمراہ ہو گیا۔ ظاہر ہے آپ کے پاس یعنی آلات سے جب آپ کام نہ لیں، دیکھیں آلات جو ہیں وہ کام کرتے ہیں، یہ عالم اسباب ہے، دنیا عالم اسباب ہے، ہر چیز کے لیے ایک سبب ہے، اسباب پیدا کیے ہیں۔ مثال کے طور پہ آگ ہے، وہ ایک چیز ہے، اس سے آپ یعنی آگ روشن کرتے ہیں، اس پہ آپ کھانا پکاتے ہیں، اس کو آگ تاپتے ہیں، وغیرہ وغیرہ، آگ کے بہت سے کام۔ تو آگ سے اگر آپ کام نہیں لیں گے تو کھانا کیسے پکائیں گے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے، آپ سمجھنے کی بات کوشش کریں نا، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے اسباب و ذرائع پیدا کیے ہیں۔ ہم رہ رہے ہیں اسباب و ذرائع کے درمیان۔ اگر آپ نے اسباب و ذرائع کو چھوڑ دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یعنی پھر وہ کام نہیں کر سکتے جو کہ کرنا چاہیے۔ ایک کام آپ کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے اسباب و ذرائع نہیں استعمال کر رہے، اس کا مطلب یہ ہے وہ کام نہیں ہوگا۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اپنی بندگی کے لیے، یہ اب سوچ و فکر اور عقل سے کام نہیں لیتا، تو اب یہ اللہ تعالیٰ کے یعنی اللہ تعالیٰ نے جو سمجھ اور بوجھ کے جو آلات اور ذرائع دیے ہیں ہمیں، اس سے اگر کوئی کام نہ لے تو پھر تو یہ آٹومیٹیکلی گمراہ ہو جائے گا۔ یعنی گپ اندھیرا ہے، آپ ڈرائیونگ کر رہے ہیں تو آپ گاڑی کو کسی بھی گڑھے سے کیسے بچا سکتے ہیں؟ آپ کو روشنی جلانی ہوگی، آپ کو ہیڈ لائٹس آن کرنی ہوں گی۔ گپ اندھیرے میں اگر آپ ڈرائیونگ کر رہے ہیں، گاڑی چلا رہے ہیں اور ہیڈ لائٹ موجود ہیں اور کام نہیں لے رہے آپ، تو یقیناً کسی نہ کسی سے ٹکر مار دیں گے یا راستہ غلط ہو جائے گا۔ یہ اضلہ اللہ ایسا ہے، اللہ تعالیٰ کسی کو گمراہ نہیں کرتا، لیکن ہدایت کے جو اللہ تعالیٰ نے اسباب پیدا کیے ہیں اس میں سماعت ہے۔ دو چیزیں جو ہیں، یہ دو تین چیزیں، سماعت ہے، بصارت ہے اور دل ہے۔ دل سمجھنے کے لیے ہے، آپ سمجھ سے کام ہی نہیں لے رہے، آپ کہتے ہیں نہیں معبود میرا کیسے اللہ ہو گیا، یعنی آپ نفسانی خواہشات کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں۔ پھر آپ کو کوئی کہتا ہے کہ تم تو نفس کی بندگی کر رہے ہو، نفس کی عبادت کر رہے ہو، تمہارا نفس معبود بن گیا ہے تمہارا، آپ اسے لڑنے جھگڑنے کے لیے تیار ہو جائیں گے کہ واٹ آر یو سیئنگ، ایسا تو میں نہیں کر رہا، میں تو کبھی یعنی اس کے سامنے نفس کوئی ایسی ہستی ہے نہیں جس کے سامنے ہم ماتھا ٹیکیں، ہم تو ماتھا ٹیکنے کو عبادت سمجھتے ہیں۔ یہ ایک غلط بات ہے۔ صرف ماتھا ٹیکنا جو ہے وہ تو ایک سمبل ہے ضرور، یعنی سجدہ جو ہے وہ ایک سمبل تو ہے، لیکن حقیقت میں تو آپ کو فالوئنگ کا حکم ہے،
کہ آپ اللہ کی ہدایت کو فالو کریں، آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کو فالو کریں، یہ ہدایت ہے۔ اور یہ سجدہ جو ہم کرتے ہیں یہ تو اللہ کی بندگی کے اظہار کا ایک طریقہ ہے کہ اللہ تعالی تو ہی سب سے برتر و بالا ہے، سبحان ربی الاعلی۔ لیکن عملی طور پہ تو ہم کون سا کلمہ پڑھتے ہیں؟ سجدریز ہیں۔ اگر آپ مجھ سے پوچھیں اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہمارا اصل سجدہ جو ہے وہ ظاہر کے سامنے ہے، اور سجدہ ہمارا نفس کے سامنے ہے، سجدہ ہمارا خواہشات نفسانی کے سامنے، سجدہ ہمارا شیطانی وسوسوں کے سامنے، اس کے سامنے ہم سجدہ ریز ہیں۔ دیکھیں دنیا کے سامنے ہم نے ہتھیار ڈال لیے، بس ہم نے تو تجھی کو سوچنا ہے دنیا، یہ ہم اپنے اعمال سے پکار کے کہہ رہے ہیں کہ اے دنیا، کعبہ و مقصود تو ہی، میرا کعبہ اور مقصود تو ہی ہے اے دنیا، اور بس ہم تو ہی ہماری منزل ہے۔ آپ دیکھیں اس دنیا کے حصول کے لیے یہ تو عام طور پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کرپٹ معاشرہ ہے، رشوت خور ہے، حرام خور ہے یہ معاشرہ، اور دنیا دار معاشرہ ہے۔ آپ دیکھ لیں اپنے میڈیا پہ بالکل واضح تصویر جو ہے آپ کی میڈیا پہ نظر آ رہی ہے، جہاں شرم و حیا سے پاک اشتہارات دکھائے جا رہے ہیں، بڑے بڑے اسکالر آپ نے بٹھائے ہوئے، سارے دنیا کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں ہے ان کے منہ میں، کوئی اللہ کی یاد کی باتیں نہیں ہیں، بس یہ ساحری جھگڑے اور یہ بد اخلاقیاں ہیں سامنے کرام۔ اصل میں آپ دنیا کی بات کرتے ہیں اور دنیا کو منزل، یہ سارا بد اخلاق ہے۔ اخلاق تو یہ ہے کہ آپ اللہ کو یاد کریں۔ تو بہرحال وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اللہ نے علم کے جو ذرائع دیے ہیں اس کے باوجود وہ گمراہ ہو گیا ہے، یعنی اس سے کام نہیں لے رہا۔ عَلَىٰ عِلْمٍ، باوجود علم کے۔ علم کیا ہے؟ کہ آپ نے سماعت سے کام نہیں لیا، بصارت سے کام نہیں لیا، دل سے کام نہیں لیا، سوچ سمجھ سے کام نہیں لیا، تو اب آپ کو ہدایت نہیں ملے گی۔ یہاں نقطہ یہ ہے کہ فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ، کون ہدایت کرے گا اس شخص کی اللہ کے بعد؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے تو قانون بنا دیا ہے ہدایت کے لیے، وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، جس کا جی چاہے ایمان لے آئے، جی چاہے انکار کر دے۔ تو قانون تو بن گیا ہے، ہدایت کا قانون موجود ہے، ذرائع اور اسباب بھی موجود ہیں، آپ اس سے کام نہیں لے رہے۔ اب آپ کو تو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ ابو طالب صاحب کی مثال دیکھ لیں کہ سب کچھ وہ دیکھ رہے تھے، زبان سے انہوں نے کہہ دیا تھا بھتیجے تیرا دین حق ہے، لیکن مانا نہیں۔ وہ نفس آ گیا نا بیچ میں، یہ لوگ کیا کہیں گے کہ آخر وقت میں موت سے ڈر گیا، میں تو اپنے پرانے آبا و اجداد کے دین پہ مرتا ہوں۔ تو اب اس کو کوئی اِنَّکَ لَا تَهْدِی مَنْ أَحْبَبْتَ، آپ جس کو چاہتے ہیں اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، یعنی زبردستی۔ تو زبردستی والی کوئی کام نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے۔ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے اسباب و ذرائع پیدا کر دیے ہیں، اور ہماری ضرورت اب یہ ہے کہ ہم ان اسباب و ذرائع سے کام لیں۔ دوزخ کے کنارے جب دوزخی کھڑے کیے جائیں گے، سورہ ملک میں دیکھ لیں، دوزخ کا داروغہ مالک ان کو کہے گا کہ الم یأتکم نذیر، کیا کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ کہیں گے آیا تو تھا، بلا آیا تھا، قد جاءنا نذیر، ڈرانے والا تو آیا تھا، فکذبنا، اور ہم نے اس کو جھٹلا دیا، وقلنا ما نزل اللہ من شیء، ہم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تو کچھ نازل ہی نہیں کیا۔ آج وہ دور ہے، آج وہ وقت ہے سامنے کرام 2018 کہ ہم اپنے زبان حال سے پکار کے کہہ رہے ہیں کہ ما نزل اللہ من شیء، اللہ نے تو کچھ نازل ہی نہیں کیا۔ اس قرآن کو جس طریقے سے، جس شرمناک طریقے سے ہم نے فراموش کر دیا ہے، چھوڑ دیا ہے، ترک کر دیا ہے، وہ بہت شرمناک طریقہ ہے۔ ما نزل اللہ من شیء، پھر وہ دوزخی جو ہیں ایک افسوس کریں گے،
وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعیر، وہ یہ کہیں گے کاش کہ ہم کسی کی بات ہی سن لیتے یا عقل سے کام لیتے، آج ہم دوزخ والوں میں سے نہ ہوتے۔ ما كنا في اصحاب السعیر فاعترفوا بذنبهم، وہاں اعتراف تو کر لیں گے لیکن کوئی فائدہ تو نہیں ہوگا، جہنم سے تو وہ بچ نہیں سکیں گے، ڈالے جائیں گے جہنم میں۔ تو فمن یہدیہ من بعد اللہ، اب کون ہدایت دے گا؟ یعنی اب اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ افلا تذکرون، کیا تم سوچتے نہیں؟ یعنی سوچنا چاہیے ہمیں بھی۔ سامعین کرام، یہ آیت میں نے پڑھ دی، اب ہمیں سوچنا چاہیے۔ قرآن ایک آئینہ ہے، اس کے آئینے میں آپ اپنی تصویر دیکھیں۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر تم نے خواہشات نفس کے کہنے پر چلے تو وہ تمہارا معبود بن گیا، اللہ پھر تمہارا معبود نہیں ہے۔ تم نے بندگی شروع کر دی ہے اپنے خواہشات نفس کی، اب بھگتو اسے، اور دنیا میں بھی بھگتو گے، برے نتائج کا سامنا تمہیں دنیا میں بھی ہوگا اور آخرت میں ہوگا۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ۔ افرأیت، کیا دیکھا ہے تم نے اس شخص کو، من اتخذ الہہ ہواہ، جس نے اپنا معبود بنا لیا ہے اپنی خواہشات کو، وَأَضَلَّهُ اللَّهُ، اور اس کو اللہ کے یہ گمراہ کر دیا گیا ہے اللہ کے قانون کے مطابق، علی علم، باوجود ذرائع معلومات کے، یعنی یہ معلومات اپنے ذرائع سے معلومات حاصل کر سکتا تھا لیکن اس نے ان سے کام نہیں لیا، تو اب وہ بیکار ہو گئے۔ ختم علی سمعی، اللہ تعالیٰ نے اس کے سماعت پر مہر لگا دی، یعنی یہ اس سے اب وہ کام کے نہیں رہے۔ ایک چیز سے دنیا میں بھی آپ کام نہ لیں تو وہ پھر کچھ عرصے بعد کام کی نہیں رہتی۔ ایک چھری ہے آپ نے کھلی چھوڑ دی ہے لوہے کی، زنگ آلود ہو رہی ہے اور نمی ہے، مرطوبات ہیں، تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ آپ کا کام نہیں کرے گی۔ تو ختم علی سمعہ، یہ بہت خطرناک بات ہے۔ سامعین کرام، اس پہ ذرا غور کریں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری اصل میں ہم یعنی مہر تو لگ گئی ہے، ہمیں سمجھ میں نہیں آتی یہ باتیں۔ مجھے پتہ ہے، مجھے معلوم ہے کہ میں یہ باتیں کرتا رہتا ہوں لیکن بہت سے لوگ ہیں ان کی سمجھ میں نہیں آتی یہ باتیں۔ بہرحال وقلبہ، اور اس کے دل پر، وجعل علی بصرہ غشاوہ، اور بنا دیا ہے، ڈال دیے ہیں اس کے نظروں کے سامنے پردے، اب اس کو حقیقت نظر ہی نہیں آ رہی۔ فمن یہدیہ من بعد اللہ، کون ہدایت کرے گا اس کو اب اللہ کے بعد؟ افلا تذکرون، کیا تم سوچتے نہیں ہو، نصیحت نہیں حاصل کرتے؟ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون۔
Have you considered him who has taken his desire for his God? God has knowingly led him astray, and has sealed his hearing and his heart, and has placed a veil over his vision. Who will guide him after God? Will you not reflect? سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔